بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت پاکستان جو ہے مہنگائی کے اندر پھنس گیا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی جو ہے انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ امیر آدمی جو ہے مڈل کلاس ہو گیا، مڈل کلاس جو ہے وہ غریب آدمی ہو گیا، سفید پوش ہو گیا، اور سفید پوش آدمی جو ہے وہ اب جو ہے غربت کی لکیر کے نیچے آ چکا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے جو ہے اس وقت پاکستان میں جو ہے ایک ووٹ کے ذریعے انقلاب آیا، اور لوگوں نے جو ہے باضابطہ طور پہ جو ہے مسترد کیا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو۔ کچھ جماعتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، جیسے مولانا فضل الرحمان ہے، اے این پی ہے، اور کچھ جماعتیں فارم 47 کی وجہ سے جو صفحہ ہستی سے مٹ چکی تھی ان کو زندہ رکھا جا رہا ہے، اور آکسیجن یا وینٹیلیٹر کے تھرو جو ہے ان کو مصنوعی طور پہ زندہ رکھ کے اسمبلیوں تک لایا ہے، جس میں خاص طور پہ جو ہے نون لیگ ہے اور ایم کیو ایم بھی ہے۔ بہرحال ان سب کو جو ہے اس سب کے پیچھے جو ایک راز ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ملک کی جو معاشی بدحالی کی، اور غریب آدمی نے جھولیاں اس دفعہ اٹھا کے بدوائے دینے سے پہلے اپنے زور بازو سے اس کو باہر نکالا۔ ان کی بیڈ گورننس تھی، ان کی بدنیتی کہہ لیں، جو بھی تھی، تو وہ جو ہے اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو بڑا جو جسے کہتے ہیں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کے فینومنا کو ابھی تک بڑے بڑے دانشور بھی نہیں سمجھ سکے، اور دانشوروں میں صحافیوں کی بات نہیں کر رہا، میں ٹیکنوکریٹس کی بات کر رہا ہوں جو ایڈوائز کر سیاستدانوں کو، بیوروکریسی کو، ان کی بھی کر رہا ہوں، اور وہ پالیٹکس کا بھی حصہ ہے۔ جیسے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کل، جو میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے کل ایک ٹویٹ کی جس میں نے ان کو رپلائی بھی کیا۔ وہ ہی نیور بادرز ٹو رپلائی، یا آرگیو کرنے میں بلیو نہیں رکھتے، بس خاص لوگوں کو رپلائی کرتے ہیں جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی جو ہے ٹف ٹائم نہیں دے گا۔ تو فرینڈلی میچ کھیلنے کے جو ہے وہ بڑے عادی ہیں۔ تو انہوں نے کل کہا کہ پاکستان میں مہنگائی اب کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ، کتنی اچھی بات کہی انہوں نے، اور مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اب جو ہے فروری کے مہینے میں 23% مہنگائی تھی، جنوری میں 28% مہنگائی تھی، اور انٹرسٹنگلی جو ہے جنوری سے فروری میں 0% قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ تو کل ہی جو ہے دوسرا ڈیٹا آیا تھا، سینسٹیو پرائس انڈیکس جسے کہتے ہیں۔ سینسٹیو پرائس انڈیکس یہ ہوتا ہے کہ جو روزمرہ کے استعمال میں چیز ہوتی ہے، عام آدمی کے بھی، خاص آدمی کے بھی، جیسے کہ گھی، آٹا، چینی، دال، پیاز، ٹماٹر، آلو، ادرک، لہسن، پیٹرول، ڈیزل، گھی، گیس، یہ وہ تمام چیزیں۔ اس میں صرف ایک ہفتے، پچھلے ہفتے کے مقابلے میں اس جو ہفتہ ختم ہوا اس میں 1.2% اضافہ ہوا۔ مطلب اگر اسی سپیڈ کو آپ گنیں تو 5% اضافہ بنتا ہے۔ تو یہ مفتاح اسماعیل صاحب کے حساب سے جو ہے پاکستان میں مہنگائی کی سپیڈ سلو ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ مہنگائی، میں کیوں کہتا ہوں کہ ہمارے اچھے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ مہنگائی کے جب ہم اشاریے کی بات کرتے ہیں تو مہنگائی ہوتی کیا ہے۔ مہنگائی ہوتی ہے جو حکومت بتاتی ہے، جو پاکستان کا بیورو آف اسٹیٹسٹکس بتاتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ مہنگائی کی رفتار کیا ہے، مہنگائی کی رفتار میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ جیسے ابھی 23.8% جو بتایا ہے مہنگائی، یہ پچھلے سال فروری کے مقابلے میں 2024 کے فروری میں یعنی کہ 23% مہنگائی کی رفتار ہے، یعنی 23% قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یعنی کہ جو چیز ہم 100 روپے کی لاتے تھے وہ اب اس سال 123 روپے کی ہو گئی ہے۔ لیکن جب ہمارے دانشور حضرات اس کو بتاتے ہیں، وہ اس طرح بتاتے ہیں کہ مہنگائی میں بہت کمی آ گئی ہے، جنوری میں 28% تھی، اب 23% ہو گئی ہے۔ یہ یعنی کہ وہ تاثر دیتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی ہو گئی، یعنی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے۔ وہ قیمتوں میں کمی نہیں ہوتی، یعنی کہ پچھلے مہینے جنوری میں ایک سال کے مقابلے میں 28% کی رفتار سے مہنگائی بھاگ رہی تھی، اب 23% کی رفتار سے بھاگ رہی ہے۔ بہرحال قیمتوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ تو ان کے آپ دھوکے میں نہ آئیں، کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ جو ہے بات کر دیتے ہیں، عوام جو ہے دھوکے میں آ جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو سمجھ ہے لیکن وہ اس کو جان بوجھ کے سپن کرتے ہیں، ٹوسٹ کرتے ہیں، تاکہ جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکے، امید جگائی جا سکے۔ اب کیونکہ مہنگائی کی رفتار کی بات ہو ہی گئی ہے، اور کیئر ٹیکر کی بھی، اب یہ آخری مہینہ سمجھیں
کیونکہ کل تو شہباز شریف صاحب جو ہے علم اٹھانے والے ہیں وزیر اعظم بننے کے، اور پھر وہ آئیں گے اور کہیں گے کہ جی سفر 2000، اب اللہ جانے وہ کیا بولتے ہیں کہ 2017 سے سفر شروع ہوگا ترقی کا، یا 2023 اگست جہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے ادھر سے ترقی کا سفر شروع ہوگا، یہ کل دیکھتے ہیں۔ تو وہ جب کل آ ہی رہے ہیں تو کیوں نہ کیئر ٹیکر کا دیکھیں کہ انہوں نے کتنی مہنگائی کی۔ فروری تک، جولائی سے فروری تک 8 ماہ میں پاکستان میں 28% مہنگائی ہوئی ہے، یعنی کہ 28% کی رفتار سے قیمتیں بڑھی ہیں۔ اس سے ایک سال پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو انہوں کے 8 ماہ میں 26.2% سے قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور کیونکہ یہ آئے اس لیے تھے کہ پی ٹی آئی کے دور میں بہت مہنگائی تھی تو اس لیے آئے تھے، تو بڑی بددیانتی ہوگی کہ اگر ہم پی ٹی آئی کے دور کی مہنگائی کی بات نہ کریں تو پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی ہوئی تھی 8 ماہ میں جو ان کا آخری سال تھا 10.52%، اور یہ وہ دور تھا جب کموڈٹی سپر سائیکل تھا، 50 سال کی بلند ترین قیمتیں تھیں۔ عالمی مارکیٹ میں اس وقت جو ہے تیل $115 پہ چلا گیا تھا، فریٹ جو ہے آل ٹائم ہائی پہ چلا گیا تھا، یہ تمام چیزیں تھیں۔ تو یہ جو ہے اوورآل جو ہے مہنگائی کا رن ڈاؤن تھا کہ مہنگائی سمجھانے کا مطلب کیا تھا۔ اب میں آ جاتا ہوں کہ ماشاءاللہ آگے رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کے رمضان قبول کرے، انشاءاللہ دیکھنے کا موقع ملے، عبادتیں کرنے کا موقع ملے، گناہ کم سے کم کرنے کا موقع ملے، حقداروں کو حق دینے کا موقع ملے، جو الیکشن میں جن لوگوں کو عوام نے جتوایا تھا ان کو واپس ان کی جو ہے جو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا، چاہے نون لیگ کو دیا ہو تو ان کو مل جائے، لیکن جس کو حق مل رہا ہے جس کو حق دیا تھا انہی کو ملے۔ رمضان آ رہا ہے تو پاکستان، دنیا میں لوگ جو ہیں نیکیاں بٹورتے ہیں، پاکستان میں لوگ جو ہیں مال بٹورتے ہیں اس مہینے میں۔ اب جیسے ایک دبئی کی مثال لے لیتا ہوں، دبئی میں 2 ہفتے ابھی رمضان میں ہے تو وہاں ان کے سپر مارٹس میں سیلیں لگنے شروع ہو گئی ہیں، قیمتوں میں کمی شروع کر دی انہوں نے تاکہ لوگ اس مہینے کو جوش و خروش سے منائیں اور مزے کریں۔ ہمارے یہاں پہ جو ہے ماشاءاللہ کیونکہ لوگ راشن بانٹتے ہیں، لوگ کھانا پینا تھوڑا اچھا کرتے ہیں، اللہ کا رزق کا بول بالا ہوتا ہے، دل کھل جاتے ہیں، چیزوں میں برکت آ جاتی ہے، مال میں برکت آ جاتی ہے، تو یہاں پہ قیمتیں جو ہیں بڑھانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس ہفتے قیمتوں میں جن میں اضافہ ہوا ہے وہ کیلا جس سے چاٹ بنتی ہے، رمضان میں استعمال ہوتا ہے، انین آپ کو پتہ ہے چاٹ وغیرہ، حلیمیں، یہ وہ جو چیزیں تیار ہوتی ہیں رمضان میں، انڈے جس سے سموسے، ٹماٹر سموسے، رول، یہ وہ ناشتے ہوتے ہیں، یہ پھر آلو کے پکوڑے کھاتے ہیں ہم۔ اب مصیبت ہے، آلو کے پکوڑے کیوں کھاتے ہیں؟ گیس کی قیمتیں حکومت نے بڑھا دی ماشاءاللہ، اور پیٹرول کی قیمت عالمی مارکیٹ اور یہاں کی ایڈجسٹمنٹ جو پچھلے ایک ہفتے میں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور مفتہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے۔ تو تھوڑی سی جو ہے نا جلد بازی ہم کر لیتے ہیں، ہم بڑے ہمارے ٹیمپرامنٹ ویک ہے، ہم جو ہے بس ایک آدھ مہینے کو دیکھ کے شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اب آنے والے دنوں میں جو مہنگائی ہونی ہے اس کی بھی کوئی پکچر جو ہے اچھی نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، ابھی بجٹ آنا ہے، بجٹ آئے گا تو پھر جو ہے بجٹ آتے ہی ایک ڈیمانڈ آئے گی کہ تنخواہیں بڑھائیں کیونکہ مہنگائی ہے، اور لازمی سی بات ہے جو مہنگائی کے نمبر میں نے آپ کو بتائے ہیں تو اس سے جو ہے مہنگائی تو بہت ہے تو تنخواہ تو بڑھانی چاہیے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو سرکاری ملازمت دی ہوئی ہے سرکاری اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے، تو وہ جب شور کریں گے۔ پچھلے سال تو بلاول نے 35% تنخواہیں بڑھوائی تھی، اور شہباز شریف نے بھی پھر اینڈ میں کیئر ٹیکر کو بول کے پنجاب حکومت کی اور خود بھی 35% تنخواہیں بڑھائی تھی۔ اس سال دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنا ترس آتا ہے سرکاری ملازمین پہ، کیونکہ پچھلے سال تو الیکشن تھا، اس سال تو اب الیکشن بھی نہیں ہے تو ان کی ٹیسٹنگ ہو جائے گی۔ اچھا وہ تنخواہیں بڑھائیں گے تو نجی سیکٹر کو بھی بڑھانی پڑے گی، اب نجی سیکٹر جب بڑھائے گا تو وہ تو جیب سے کچھ دیتا نہیں ہے تو وہ اپنی اجناس کی قیمتیں بڑھائیں گے، اور اس کی مثال اب آپ کے سامنے ہے۔ سوزوکی موٹر جو ایک عام آدمی تو خیر وہ بھی نہیں لے سکتا گاڑی، اس کی بھی پتہ نہیں 30-32 لاکھ سے شروع ہوتی ہے گاڑی کی قیمتیں، اور امیر آدمی سوزوکی چلانا نہیں پسند کرتا، اشرافیہ، تو اب پتہ نہیں جو وہ لے سکتے ہیں وہ لے سکتے ہوں گے۔ انہوں نے 1,80,000 پہ قیمتیں بڑھا دی ہیں، اور کہتے ہیں اپ ٹو 1,80,000،
اور وہ مہنگائی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں اوور ہیڈ کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے, جیسے بجلی, گیس, تنخواہیں بڑھانی ہوں گی, ٹرانسپورٹیشن ایکسیکٹرا. پھر کہتے ہیں انٹرنیشنل را مٹیریل پرائسز کے علاوہ جو ریڈ سی کی وجہ سے جو کرائے بڑھ گئے, آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی آپ کو ایک بات بولی تھی, تو یہ بات نہیں رکے گی. ابھی سوزوکی نے بڑھائی ہے, پھر کل کوئی اور بڑھائے گا, پھر سریے والا بڑھائے گا, پھر کپڑے والا بڑھائے گا قیمتیں. جو ابھی گیس کی قیمتیں حکومت نے پھر بڑھائی ہیں ماشاءاللہ, اور گیس کی کمپنیوں کی بڑھائی ہیں, اور کارخانوں کی بھی بڑھا دی ہے. تو اس کے اگلے دن ہی جو ہے کھاد والے کارخانوں نے جو ہے 33%, 40% کے قریب کھاد کی قیمتیں بڑھا دی, جس کی قیمت آفیشیل 3500 تھی, جو کبھی ملتی تھی لوگوں کو, وہ 5,500 میں اس اب بوری کی قیمت تقریباً 5,000 کے قریب ہو گئی. تو سوچیں جب کھاد کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوگا. اب مفتاح کو لگ رہا ہے کہ مہنگائی نہیں ہوگی, تو میں تو اللہ کرے مفتاح کی بات سچی ہو جائے, اور مفتاح صاحب جو بول رہے ہو بالکل ٹھیک ہو. مزے کی بات یہ کہ وہ بھی فوڈ بزنس میں, اور وہ اس کو سمجھتے ہوں گے, آئی ایم شیور ان سے اوور سائٹ نہیں ہوا ہوگا. بہرحال تو یہ ہونے جا رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں جب انفلیشن بڑھے گی, تنخواہیں بڑھانی پڑیں گی, فوڈ پرائسز ہوگی, پھر بجٹ آ رہا ہے. بجٹ میں جو ہے ابھی آئی ایم ایف کی ایک فرمائش نئی آئی ہے واپس سے, اور وہ یہ آئی ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکسز بڑھا دیے جائیں. یہ تنخواہ دار طبقے اس وقت میں آپ کو بتاؤں ایکسپورٹرز, پاور سیکٹرز, ان سے کئی زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, ان پہ ٹیکس بڑھا دیے. یہ پچھلے سال بھی ڈیمانڈ آئی تھی, اس کو تھوڑا سا روکا گیا تھا کیونکہ الیکشن تھے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ کیئر ٹیکر اور ان کے درمیان یہ کام کروا دیں تاکہ نئی حکومت کے آنے سے پہلے ہو جائے, ان کے گلے میں نہ پڑے. تو ایک طرف آمدنی پریشان, دوسری طرف مہنگائی, تیسری طرف اب مزید آمدنی کو کم کر دیا جائے گا تنخواہوں کے اوپر ٹیکسز لگا کر. تو اوور آل جو ہے یہ تھا سیناریو. آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ واپس سے جو ہے ایک اسپائرل سیکنڈ راؤنڈ آف انفلیشن ہوگا, اور مہنگائی ابھی کہیں نہیں جا رہی, اور جو آلریڈی ایگزسٹنگ مہنگائی ہے یہ 76 سال کی بلند ترین سطح پہ ہے, جس کی وجہ سے جو ہے پریشانی آ رہی ہے. اب انٹرسٹنگ ہوگا اگلا بجٹ کیسا بنتا ہے, آئی ایم ایف کی وہ کیسی ہوتی ہے, کرنسی کھڑی رہتی ہے کہ نہیں رہتی. یہ 6 ماہ میں تو کرنسی کھڑی رہی, لیکن آنے والے دنوں میں ہماری ادائیگیاں بہت زیادہ ہے. اگر امپورٹ ریسٹرکشنز ہٹتی ہے تو مسئلہ ہے. ایکسپورٹرز نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھائی ہماری تو بجلی اور یہ گیس کی قیمتوں میں ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. کامرس منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں 30% ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے, $2.6 ارب کی ایکسپورٹس کو کہہ رہے ہیں 30% بڑھ گئی ہے. ان کو بھی کوئی مطلب احساس نہیں ہے کہ وہ جو بات بول رہے ہیں وہ کتنی غلط بیانی ہے. اپریل 2022 کو پاکستان کی ماہانہ ایکسپورٹس $3 ارب ہوتی تھی, جو پی ڈی ایم کے دور میں $2 ارب تک چلی گئی تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں 2.6. اسی طرح وہ آئی ٹی ایکسپورٹ والے جو ہیں ہمارے سیف صاحب, وہ بھی اسی طرح کے الٹے سیدھے نمبر دکھائے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے $2.5 ارب سے زیادہ آئی ٹی ایکسپورٹس چلی گئی تھی. اس سال ہم ایم کر رہے تھے اگلے سال کے لیے 3.5 سے 4 ارب پہ پہنچے, تو وہ بھی کوئی اپنے نمبر الٹے سیدھے بڑھانے پہ لگے ہیں. تو پاکستان میں کوئی مطلب ایمانداری نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.